اچھا جی، اب ذرا آپ سنیں کہ عباس راکچی نے کیا کہا ہے اور ابراہیم عزیزی جو ہیں ان کا کیا بیان ہے، اور ساتھ میں محسن رضائی جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ عباس راکچی نے کہا ہے کہ سمپل، انہوں نے کہا ہے کہ بھئی سیز فائر اگر لبنان کے اندر بھی ہوگا، غزہ میں، یعنی تمام ان علاقوں میں سیز فائر ہوگا تو تب ہم کوئی بات چیت، کوئی معاہدہ کرنے کے لیے راضی ہوں گے، ورنہ نو۔ اور جو ابراہیم عزیزی انہوں نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے لبنان پر اپنی دہشت گردی اور یہ حملے بند نہ کیے تو اس ناجائز ریاست کے لیے پھر بہت سخت قسم کے حالات پیدا ہونے والے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہوگا۔ اور پھر ایرانی سپریم لیڈر کے جو قومی مشیر ہیں محسن رضائی، وہ کیا کہتے ہیں ذرا وہ بھی سن لیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ابنائے ہرموز جو ہے اس کا کنٹرول ایران کے ہاتھ میں رہے گا، ابنائے ہرموز کو کوئی بھی ایران سے نہیں لے سکتا۔ اور یہ بھی کہا ہے کہ ابنائے ہرموز پر جو بلاکڈ ہے اور اس کے علاوہ یعنی جو ناکہ بندی کی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا لبنان کے اندر جو کشیدگی ہے اس کو ہم ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ اور ایک اور چیز دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ایک ویک کے دوران تقریباً $500 ملین ٹول وصول کیا ہے یہ پچھلے ویک کے اندر۔ اور انہوں نے کہا کہ تمام جو پیمنٹ ہوئی ہے وہ یوہان کے اندر ہوئی ہے اور بٹ کوائن کے اندر ہوئی ہے۔ اب یہ بھی ایران ہے، اور یہ انہوں نے ایکس کے اوپر پوسٹ کیا ہوا ہے۔ اور محسن رضائی کا ایک اور بیان بھی ہمیں نظر آیا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے واضح کیا کہ امریکی صدر جو ہے انہوں نے خیانت کا الزام لگایا ہے امریکی صدر پہ، اور انہوں نے کہا ہے کہ امریکی مذاکرات کے بجائے اپنے دوسرے مقاصد یعنی سیاسی اور عسکری مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بحری ناکہ بندی کو جاری رکھ کر مذاکرات کے دوران حد سے زیادہ ناجائز مطالبات کر کے ٹرمپ نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ وہ مذاکرات کی طرف مائل نہیں ہے۔ یہ باتیں سب کی سب جو ہیں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ محسن رضائی کی طرف سے وہ سخت قسم کے بیانات ان کے نظر آ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے۔ انہوں نے ان کے اوپر خیانت کا الزام لگایا، اور انہوں نے جو بلاکڈ ہے ابنائے ہرموز کا اس کو بھی ناجائز قرار دیا، اور انہوں نے کہا یہ کسی صورت بھی ہم برداشت نہیں کریں گے۔ تو یہ ساری صورتحال چل رہی ہے اس وقت۔ ایک چیز اور دیکھتے میں آ رہی ہے کہ ابنائے ہرموز کے اندر جو ایران ہے انہوں نے جہازوں کے اوپر ماحولیاتی فیس جو عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ مطلب ایران نے بھی نا ان کو ناک میں دم کر دیا ہے۔ اور یہ سنیں ذرا، ایران کے محکمہ برائے ماحولیات کے سینیٹر فار انٹرنل افیئرز اینڈ انوائرمنٹل کنونشن کے سربراہ ارمان خورسن کے مطابق ایران بین الاقوامی قوانین کے تحت یہ قانونی حق رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایران قانونی حق رکھتا ہے کہ وہ انوائرمنٹل فی لے گا۔ تو تبھی ڈونلڈ ٹرمپ بڑے پریشان ہیں، خود ہی چھیڑا، اور اب کیا نتیجے، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اور ابھی ہم نے دیکھا کہ ایران نے ایک جدید قسم کا ایئر ڈیفنس سسٹم انسٹال کیا ہے ابنائے ہرموز کے قریب، جو کہ ڈرونز کو گرانے ورانے کا کام کرے گا۔ اور یہ بتاتی چلوں کہ یہ روایتی ریڈار سسٹم سے مختلف ہے، یہ جدید ٹیکنالوجی یعنی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی اور خفیہ صلاحیتوں سے لیس ہے۔ جدید ترین امریکی ڈرونز کو گرانے کا پوٹینشیل یعنی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس کا نام انہوں نے آرش رکھا ہے۔ آرش جو کہ ایک فارسی اساطیری ہیرو تھا، اس کے نام پہ انہوں نے اس کا نام آرش رکھا ہے۔ اب یہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی جو ہے، یہ ڈرونز، طیارے، سب مرینز، جہاز وغیرہ جو بھی جتنے بھی ان کے اندر اس کو یوز کیا جاتا ہے، اب یہ کیا کرتا ہے کہ اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے یہ ڈرونز یا جو بھی جن جہازوں میں اس کو یوز کیا جاتا ہے تو وہ ریڈار سسٹم ان کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ٹیکنالوجی کے تھرو یہ کیا کرتے ہیں کہ جو بھی الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشنز ہوتی ہیں یا انفراریڈ ہوتی ہیں، یہ ان کو یا تو اسکیٹرڈ کر دیتا ہے، یا یہ اس کی سرفیس ان جہازوں کی اور ان ڈرونز کی ایسی بنائی جاتی ہے، یا وہ ان ریڈیشن کو ایبزارب کر لیتے ہیں، اور وہ پھر ریڈار جو ہے اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتا، مطلب وہ ریڈیشن بیک ٹو ریڈار نہیں جاتی، جس کی وجہ سے ریڈار ان کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا۔ تو یہ بھی اب متعارف کروایا ہے ایران نے، اور اب دیکھتے ہیں آگے اور کیا ہوگا۔